معزز صافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری تحریک کا آج 61واں دن ہے۔ تربت میں بالاچ بلوچ کے ماروائے عدالت قتل کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آج پورے بلوچستان میں ریاستی ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک بن چکا ہے اور حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ یہ تحریک پورے خطے کے مظلوم عوام کے لیے امید اور حوصلے کا باعث ہے، اور اس تحریک کو پورے خطے کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ جس طرح ظلم اور جبر کے خلاف ابھرنے والا یہ پرامن تحریک، جس نے تربت سے اسلام آباد تک ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، وہ اپنے آغاز سے ریاستی تشدد اور مظالم کا شکار ہے۔ یہ بات آپ صحافی حضرات سمیت پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان پر ایک کالونی کی طرز پر حکمرانی کر رہی ہے، جہاں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں بلوچ عوام کا قتل عام اور ان پر جبر کرنے والے ریاستی گماشتوں پر مشتمل ٹولہ لوگوں کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جن کے ظلم سے آج بلوچستان کا ہر گھر متاثر ہے، جہاں رہنے والے لوگ کس قدر ریاستی جبر اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ صحافی حضرات، عرض شعور انسان اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب یہ ریاست اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ہزاروں کیمروں انسانی حقوق کی تنظیم اور صحافیوں کی موجودگی میں بلوچ خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن دھرنے کو چاروں طرف سے خاردار تاروں سے بند کر کے ہر روز دھمکی، ہراسگی، پروفائلنگ اور پرتشدد جیسے سنگین اقدامات سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان کے دور افدادہ علاقوں میں ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ گاؤں جہاں انٹرنیٹ کو دور بجلی بھی نہیں ہے، تو وہاں ریاست بلوچ عوام پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا؟ جہاں پر ایک عام سپاہی اور ایک عام ریاستی ڈیتھ اسکواڈ اپنا قانون بنا کر لوگوں کو سرعام قتل اور اغوا کرتے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، سزا اور جزا سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہی معین کرتے ہیں۔ اس جنگل کے قانون میں ہمارے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہیں۔ BYC شروع دن سے کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ اس خطے میں کسی بھی غیر انسانی عمل، ریاستی مظالم کے خلاف مزاحمت کو مزید توانا کریں گے، اور عوامی قوت کے ساتھ ان تمام ریاستی درندگی کے خاتمے تک اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کو متحرک کرنے میں اپنی پوری توانائی کو برائے کار لا کر ان درندگی اور مظالم کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اس خطے کے مظلوم عوام کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف یکجا ہو کر اس ظالم ریاست سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ اس تحریک کی حمایت میں سڑکوں پر نکل چکے ہیں، اور ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچستان کی پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دے کر ریاستی اداروں نے پوری بلوچ قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں صرف بلوچستان کے وسائل اور زمین سے غرض ہے، اور اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری زمین پر ایک چونٹی بھی عزیز ہے، اور ایک انسان اور بلوچ کی جان کی قدر تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کے جان و مال کی حفاظت، اس پر ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، جس کو کوئی بھی قوت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے نہ صرف پرتشدد اقدامات کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، بلکہ میڈیا اور اپنے صحافی نما ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے کس طرح جھوٹا بیانیہ بناتی ہے، اور کس طرح اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی جنگ لڑ رہی ہے، جو مظلوم لوگوں کے حقیقی مسائل سے روگردانی اور ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنے جھوٹے بیانیے سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مظلوم لوگ اپنے حقیقی مسئلوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اپنے خطے میں اس جنگل کے قانون کے ختم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کی موجودگی میں اس تحریک سے جڑے لوگوں پر تشدد، پروفائلنگ کرنا اور ہراساں کرنا شامل ہے، جہاں یہ ادارے اس حد تک گر گئے کہ ہمارے پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے برائے نام جھوٹے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کر کے اسلام آباد میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لوگوں کے بیچ بینٹ کر اور ان کے ایسے حالات، ان سیکیورٹی کے حالات پیدا کیے گئے تاکہ ہمیں مزید ہراساں کیا جائے اور ہماری اس تحریک کو تشدد سے ختم کر کے جسٹیفائی کیا جائے۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیکیورٹی ادارے کس قدر عام بلوچ آبادی پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور یہ لوگ بلوچستان کی حقیقی حالت کو گزشتہ 75 سالوں سے کس طرح دنیا کے سامنے لانے سے دبا رہے ہیں، جبکہ ہم اس اہم نکتے کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ریاست اس تحریک کے آغاز سے بلوچ سماج میں مذہبی، قبائلی، علاقائی اور جنس کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو آج واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کے درمیان مذہبی، قبائلی، علاقائی، زبان اور جینڈر جیسے کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے۔ بلوچ ایک منظم و متحد قوم ہے اور ریاست کے تمام روایتی پروپیگنڈے دم توڑ چکے ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، جس طرح یہ تحریک 20 دسمبر کی یک بستہ شام اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے پرامن قافلے کو کا استقبال لاٹھی، واٹر کینن اور گرفتاریوں سے کی جاتی ہے، اس کے بعد گزشتہ ایک مہینے سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے میں ہم نے ایک رات بھی ایسا نہیں گزارا ہے جس میں ہمیں اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کی جانب سے دھمکیاں، ہراسگی اور پرتشدد اقدامات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے پرتشدد اقدامات کے عینی شاہدین اسلام آباد کے معزز عوام، صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے رہنما ہیں، جن کی موجودگی میں اس پورے دھرنے کی دورانیے میں ریاستی سیکیورٹی فورسز کبھی بھی پرامن نہیں رہے ہیں، جس کی تازہ مثال گزشتہ روز ہونے والا ہمارا مظلوم اقوام کا بین الاقوامی کانفرنس تھا، جس کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے کرفیو جیسا سما لگایا گیا، چاروں طرف راستے بند کر دیے گئے، ہمارے معزز مہمانان اور شرکاء کو آنے سے روکا گیا اور ہمارے استاد اور وکلاء کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی ویڈیو کے ثبوت آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ جبکہ اس ریاست کی جانب سے ہم بلوچوں نے اسلام آباد میں ان رویوں کا بھی سامنا کیا ہے، جس میں ہمارے بوڑھی عورتوں پر واٹر کینن اور لاٹیاں استعمال کیے گئے اور ہمارے نوجوانوں کو جیل اور تانوں میں لے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے کیمپ میں کمبل اور کھانے تک آنے نہیں دیا، جبکہ اسلام آباد پولیس اور خفیہ ادارے مسلسل ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ پروفائلنگ بھی کرتے رہے ہیں، جس میں انہیں براہ راست دھمکیاں بھی دی گئی ہے۔ اس میں اس طرح کے جملے بار بار استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم تمہیں بعد میں دیکھ لیں گے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے اس پورے دورانیے میں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس دھرنے میں ہمارے ساتھ اکثریت خواتین اور بچے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس چھوٹی سی جگہ کو ہمارے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں گزشتہ ایک مہینے سے انہوں نے بلوچستان کی پرامن آواز کو دبانے کے لیے بلوچ ماؤں، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ قیدیوں اور غلاموں سے بدتر سلوک کیا ہے، اور جو نفرت ہم نے ریاست کی سیکیورٹی اداروں کی آنکھوں میں بلوچوں کے لیے دیکھا، یہاں اس دھرنے میں موجود ہمارے معصوم بچے، بزرگ اور عورتیں اس نفرت کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس عوامی تحریک کے شروع دن سے ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بلوچستان میں جاری بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک پرامن عوامی تحریک ہے۔ اس تحریک کی قوت عوام ہے، اور جس تحریک کے پاس عوامی قوت اور حمایت ہو، اس تحریک کو طاقت اور تشدد سے کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس تحریک نے، اس ریاست نے جس طرح گزشتہ 75 سالوں سے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دینے کے بجائے ہمیشہ انفرادی، ضد، انا اور بچگانہ جیسے رویے اور سوچ کو عدالتی شکل دے کر مظلوم لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے واضح الفاظ میں اس تحریک کی سمپیٹائزرز، جس میں جرنلسٹ اور انٹلیکچوئلز کو مسلح تنظیم کے کیمپ میں شامل ہونے کا واضح پیغام دیا تھا۔ یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ کیا یہ ریاست کی سنجیدگی ہے؟ کیا اس ملک میں حقیقی مسئلوں کا حل صرف تشدد سے ہی ممکن ہے، جس کی تلقین وزیر اعظم نے کی ہے؟ کیا ہمارے پرامن تحریک کو ریاست تشدد کر کے اس طرف نہیں دھکیل رہی ہے؟ کیا یہ ریاست اور اس کے ادارے پوری بلوچ آبادی کو پرتشدد ہونے پر اکسا نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ غیر سنجیدگی اور غیر انسانی عمل نہیں ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تمام ریاستی ادارے یہاں کے برائے نام سیکیورٹی پارٹیاں براہ راست بلوچ نسل کشی میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا یہ سب آگ میں تیل ڈالنے کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان پرتشدد رویوں اور اکسانے سے اپنے راستے کا تعین نہیں کرتی، بلکہ شعوری طور پر شروع دن سے ہم پرامن رہے ہیں اور اپنی منزل تک پرامن رہ کر مذمت کرتے رہیں گے۔ بی وائی سی کو جس طرح ریاستی اداروں کی طرف سے تشدد کی طرف لے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے،
ہم عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے اس عمل کے خلاف نوٹس لے۔ معزز صحافی حضرات، اس ریاست کو یہ معمولی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر اس تحریک کی حمایت میں 10 جیسے دور افتادگاں بچوں سمیت ہزاروں لوگ نکل سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ دار ریاست کو ثبوت دے کر یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اس تحریک کے پیچھے پوری بلوچ قوم کھڑی ہے جو گزشتہ 75 سالوں سے آپ کی ظلم اور جبر کا برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور اب وہ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ لیاری سے لے کر تونسا شریف تک اور داربندی سے لے کر جاؤ تک لاکھوں کی صورت میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ریاست ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرتے اور اس بات کو تسلیم کرتے تو شاید وہ عمل اس ریاست کے حق میں جاتا، لیکن ریاست نے پرتشدد رویہ اختیار کر کے اپنے لیے بلوچ عوام میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے۔ میرے خیال سے کہ ایک میٹرک کے طالب علم کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ عوامی تحریکوں کو تشدد اور طاقت سے روکنے کا یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ اس تحریک کی طاقت میں اضافہ اور اپنے لیے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، لیکن جس بات کا ادراک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، افسوس اس ریاست اور اس کے اداروں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ اس ریاست نے اس تحریک کو روکنے کے لیے ہر علاقے میں مظاہرین پر FIR درج کیے، مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور تشدد کا استعمال کیا، اسلام آباد سمیت متعدد علاقوں میں مظاہرین کو گرفتار کرنا، جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین کے گھروں میں چھاپا مارنا، اسلام آباد سمیت ہر علاقے میں ہونے والے مظاہرین کی پروفائلنگ کرنا، دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا اور بلوچستان سے بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے مد مقابل ان کے کیمپ لگانے سمیت ہر قسم کی عربی استعمال کیے۔ لیکن کیا اس سے یہ تحریک ختم ہوئی؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے مظالم اور جبر نے اس تحریک کو اور مزید توانائیاں فراہم کی ہے، کیونکہ ہم سچ اور حق پر ہیں اور یہ ریاستی ادارے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ہماری طاقت سچائی ہے اور تمہارا جھوٹ کے سارے ریاست کو چلا رہے ہو۔ ریاست کے اس ظلم نے ہمارے ماؤں، بچے اور بزرگوں کو زیادہ حوصلہ فراہم کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا اس ریاست کو قطعاً بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بلوچ عوام پر ہونے والے مظالم نے بلوچستان بھر میں بلوچ عوام کے دلوں میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کو اضافہ کیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے پرامن دھرنے کے دوران جس طرح ریاست کے فورسز اور خفیہ اداروں نے پرتشدد رویہ اختیار کیا اور اس پرامن تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، وفاقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے اور خود ساختہ دانشور ہمارے لیے نفرت کا براہ راست اظہار کر رہے تھے۔ ہم یہاں اس دھرنے میں ان تمام نفرت انگیز مناظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ بلوچوں کے معصوم بچوں اور بوڑھی عورتوں پر سے بھی نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس رویے اور نفرت کو عام پاکستانی لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کر کے ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ ہم بطور انسانی حقوق کے کارکن اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر تحقیقات کر کے اس خطے میں اس جنونیت کو ختم کرنے میں مؤثر اقدامات کرے اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو اس جنونیت اور نفرت پھیلانے پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ ہم کس قدر سادہ لوگ تھے، یہ سمجھتے رہے کہ اسلام آباد میں کم سے کم یہ لوگ آ کر ہمیں سنیں گے، ہمارے لوگوں کو سنیں گے، لیکن دارالحکومت 75 سالوں سے بلوچ لوگوں کو دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ غیر انسانی عمل تیز کر دیے اور یہ آگے بھی ہماری اس پرامن تحریک کو تشدد اور طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی نیت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ معزز دنیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کی جانب پوری توجہ دیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم تربت سے یہاں تک اس لیے آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد کریں، لیکن آج اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا، عدلیہ، نام نہاد دانشور اور وفاقی پارٹیوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد سے بلوچستان کیا لے کر جائیں گے۔ یہ مائیں اور بچے اسلام آباد سے صرف اور صرف نفرت لے کر واپس بلوچستان جائیں گے، جس کا بیج اسلام آباد 75 سالوں سے بو رہا ہے، اور یہاں آ کر اس کو اسلام آباد نے اپنی پرتشدد اور دشمن جیسے سلوک نے مزید آشکار کر دیا ہے، اور وہ آپ کے رویے، آپ کی گالیاں، آپ کے تشدد اور اس درد و تکلیف بھری کہانی کو بلوچستان کے گھر گھر کو سنائیں گے
اور آپ کی یہ جبر کی داستان ہم لوریوں کی صورت میں اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی خفیہ اداروں اور فوج کے چمچہ گیری میں نامنیات صافی، دانشور اور وفاق پرست پارٹیوں کے لوگ بلوچ دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ شرمندگی اور ندامت اسلام آباد اور اس کے اداروں کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے ان حرکات پر شرمندہ ہو جائیں گی۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے، اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جبکہ ریاست عدلیہ، میڈیا، وفاق پرست پارٹیاں اور نامنیات صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے۔ ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کو عوامی عدالت میں رکھیں گے، عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹورے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے، اور مظلوم عوامی طاقت سے اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے، اور ہماری یہ تحریک مختلف فیزز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے، جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کی جتنی بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے، اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے، اور ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کے تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 27 جنوری کو کوئٹہ میں ایک جلسے کا انعقاد کریں گے، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی التجا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے مظلوم بلوچ عوام کے لیے اپنے بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اپنے کردار اور حقیقت کو واضح کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نیک شگن ہے کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم آپ کی اس حقیقت سے اب مکمل طور پر آشنا ہو چکی ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مظلوم اور بلوچ دشمنی کا واضح اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ریاست کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام ترعربے سازش اور پرتشدد اقدامات نے ہمارے حوصلے اور ہمت کو مزید منظم کیا ہے اور ہماری تحریک کو ترقی دینے کا باعث بنا ہے، اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے، اور ہم اسلام آباد کے ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے، اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی۔ آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا۔
خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہے، ان سب کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں. آپ لوگ تعداد میں چند تھے، لیکن آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے. ہم آپ کے احترام، محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. شکریہ.